واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تین خوبیاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں متقین لوگوں کی، پرہیزگاروں کی۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود کو پرہیزگار سمجھیں، ایک وہ ہے کہ اللہ کے ہاں پرہیزگار کون سے لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تین خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ جو پہلی خوبی ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ عربی میں تحمل، برداشت کرنا، یہ جو تحمل کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بوجھ اٹھانا۔ یعنی جس آدمی کے سامنے اس کو تکلیف دینے والی باتیں کی جا رہی ہوں یا تکلیف دینے والے اعمال جس آدمی کے سامنے کیے جا رہے ہوں تو یہ اس کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو جس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا وہ متقین لوگوں میں شامل ہو گیا، وہ تقوی والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان نے بوجھ اٹھایا ہو اپنی پشت پر یا اپنے کندھوں پر یا اپنے سر پر تو وہ کس قدر سنبھل کر چلتا ہے۔ تو تکلیف دہ گفتگو، تکلیف دہ عمل جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بوجھ آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ تقوی والا شخص وہ ہے جو سنبھل کر اس بوجھ کو اٹھا لے اور سنبھل جائے، الٹا جو ہے وہ غصے کا اظہار نہ کرے بلکہ برداشت کر لے۔ اسے عربی میں تحمل کہتے ہیں، اور جو تحمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے ہاں متقین ہیں، اللہ کے ہاں پرہیزگار ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ غصے میں اونچی بولنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے ناپسند ہیں۔ اونچا بولنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم ہے، وہ اونچا بول لے تو وہ اس سے مستثنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ اونچا بول رہا ہے۔ لیکن بالعموم غصے میں اونچی بولنا، لا يحب اللہ الجہر، اونچی آواز میں بات کرنے والے جو لوگ ہیں غصے کے ساتھ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی ایمان افروز، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ جو ہے یہ آگ کی چنگاری کی طرح ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اس چنگاری کو محسوس کرے تو اسے چاہیے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ غصہ آگ کی چنگاری کی مانند ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص اس چنگاری کو محسوس کرے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس کی برکت سے اس کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری ایک بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے، میں اس پر بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے ابو سعید خدری تمہیں پتہ ہے کہ سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جس شخص کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو وہ سب سے برا شخص ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید تمہیں پتہ ہے کہ سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص کہ جس کو غصہ بڑی دیر کے بعد آئے اور فوراً ختم ہو جائے، وہ میری امت کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ آپ نے بھی یہ چیز مشاہدات میں دیکھی ہوگی، کئی لوگوں کو تو فوراً غصہ آ جاتا ہے اور پھر غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن کئی لوگ اللہ کے فضل سے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا اور کافی دیر کے بعد پھر غصہ آئے گا اور فوراً ختم ہو جائے گا۔
وہ میری امت کا سب سے بہترین انسان ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور فوراً ختم ہو جائے، اور وہ میری امت کا سب سے برا شخص ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہجرت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد یہ جو مکہ مکرمہ کا جو زمانہ ہے یہ 13 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 13 سالوں میں جتنی بھی قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں وہ صبر اور برداشت کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ جہاد کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ 13 سال کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم عظیم صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس پر صبر کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان، حضرت عمار بن یاسر کی داستان، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں گڑھے کھودے جانا، آپ کے جسم عطر پر بدبودار جو ہے وہ اوجڑی ڈال دینا، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دینا، اور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینا، صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ پر مجبور کرنا، یہ وہ مکہ مکرمہ کے 13 سال ہیں جہاں انتہائی بڑے سے بڑے ظلم ڈھائے گئے اسلام لانے والوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا تھا؟ برداشت کریں، برداشت کریں، برداشت کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی رسول ہے، میں قربان جاؤں۔ یہ اسلام لانے میں 6 نمبر پر ان کا مقام ہے۔ ان سے پہلے صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 6 نمبر پر اسلام لانے والے شخص حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے، اور یہ غلام تھے۔ جب اسلام لے آئے تو آس بن وائل جو مکہ مکرمہ کے بڑے کافروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، وہ آپ کا آقا تھا، یہ ان کے غلام تھے، اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو اس نے انتہا درجے کے ظلم ڈھائے۔ ٹھنڈے پانی میں حضرت خباب کو غوطے لگانا، یہاں تک کہ آپ کی سانس جو ہے وہ بند ہونے لگتی اور دم گھٹنے لگتا، اور اکثر ایسے ہوتا کہ آپ کو الٹا لٹا دیا جاتا اور آپ کی پشت پر جو ہے وہ آگ جلا دی جاتی، جلتے انگارے رکھ دیے جاتے، اور جب تک آپ کی پشت کا نکلا ہوا خون ان انگاروں کو نہ بجھا دیتا تو یہ جو ظالم تھے آس بن وائل، یہ خود آپ کی پیٹھ سے ان انگاروں کو نہ ہٹاتے۔ کتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ صحن حرم میں حاضر ہوئے تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحن حرم میں تشریف فرما ہے، تو بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو آقا ہے آس بن وائل وہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے اور بہت زیادہ میرے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صبر کریں، برداشت کریں۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ حضرت خباب نے اپنی پشت سے قمیض کو ہٹایا اور پشت کی وہ جگہ جہاں انگارے جلائے جاتے تھے وہاں سے خون بہہ رہا تھا، اور حضرت خباب رو پڑے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کب تک صبر کروں، کتنی دیر صبر کروں؟ حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے کے باوجود یہ وہ 13 سالہ مکی زمانہ ہے، حضور نے کوئی بد دعا نہیں فرمائی، نہ ہی کوئی دعا فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا حضرت خباب بن الارت سے؟ فرمایا اے خباب صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے، برداشت کریں۔ کتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے، لیکن تعلیم کیا ہے؟ برداشت کریں، صبر کریں۔ آج تو ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہے ہی نہیں، تو ایسے ہے جیسے ہمارے معاشرے سے
برداشت کو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا گیا ہو، برداشت نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں برداشت کے حوالے سے، وہ لوگ، وہ بدبخت جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ حضور ان کو معاف فرما دیتے۔ حضور نے صرف ان کو معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے حضور بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر معاف کر بھی دیں پھر اس کے لیے دعا گو نہیں ہوتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ امام الانبیاء ہیں جو تکالیف دینے والوں کو صرف معاف ہی نہیں فرما رہے بلکہ ان کے ظلموں پر معافی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور ان کے لیے معافی کی دعا بھی فرما رہے ہیں۔ امتی کے لیے فلاح اسی میں ہے، امتی کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے، تکالیف دینے والوں کو معاف بھی کر دے اور پھر اللہ کے حضور ان کے لیے معافی کی دعا بھی کرے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے اور حضور نے ہر ظلم کا بدلہ جو ہے دعاؤں سے دیا ہے اور اچھائی سے دیا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ خاص طور پہ حکم فرمایا ہے، بے جا جو غصہ ہے، غصہ تو انسان کی خوبی ہے، انسان کو غصہ آنا چاہیے، لیکن کن مواقع پر؟ جو جائز مواقع ہیں کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے اور اسلام کی کوئی توہین امیز کوئی معاملہ ہے، پھر انسان کو، مسلمان کو غصہ آنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے لیے بھی انسان کو غصہ کرنا چاہیے۔ اگر غصہ نہیں کرے گا تو انسان کی تربیت کیسی ہوگی؟ ہر وقت غصہ نہیں، کسی موقع پر جہاں اس کی تربیت میں کمی دیکھے، دینی تربیت میں، تو پھر غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غصہ تو انسان میں آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کو بے جا استعمال کرنا، بے جا غصہ کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اگر ہمارے بچے باہر کہیں لڑ کر آئیں، لڑائی کر کے آئیں بڑی معذرت کے ساتھ، اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا ان کے جسم پر کوئی لڑائی کے نشان ہوں، تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں سے یہی پوچھتے ہیں کہ لڑائی کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں لڑائی کر کے آیا ہوں۔ مار کھا کے آئے ہو کہ مار کے آئے ہو؟ اگر تم مار کے آئے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم سنبھال لیں گے، لیکن اگر مار کھا کے آئے ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ یہ ہمارا تربیت کا انداز ہے کہ بچہ باہر کسی کو مار آیا تو والدین خوش ہو رہے ہیں اور اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، اگر تم باہر کسی کو مار کے آئے ہو تو بہت اچھا کر کے آئے ہو، لیکن اگر تم مار کھا کے آئے ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو صبر سکھاتے، برداشت سکھاتے، معاف کرنا سکھاتے۔ ہم نے معاف کرنا نہیں سکھایا بلکہ لڑائی کرنا سکھایا ہے، اور لڑائی میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ جو معاشرہ ہمارا آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں، یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ اس معاشرے کو یہاں تک لانے کے لیے ہمارا سب کا بہت بڑا کردار ہے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ والدین سے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، دادی دادا لڑ رہے ہیں، نانی نانا لڑ رہے ہیں، جس گھر میں بچہ جاتا ہے وہاں لڑائی کا ماحول ہے، تو پھر انسان امید کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، برداشت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو اپنے والدین سے سیکھ رہے ہیں، تو والدین کو چاہیے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تحمل اور برداشت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں، تاکہ ان کے بچے بھی خوبصورت زندگی گزاریں اور ایک اچھے راستے پر چلنے والے بنیں۔ دنیا میں یہ جو ٹریفک اشارے ہوتے ہیں،
سب سے جو طویل اشارہ ہوتا ہے نا ٹریفک اشارہ، وہ 80 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پاکستان میں بھی مختلف شہروں پر جب اشارہ بند ہوتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ کیسے ہم گاڑیاں دوڑاتے ہیں اور کیسے ہم جو ہے وہ گاڑی کو راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم 80 سیکنڈ نہیں روک سکتے۔ حالانکہ یہ جو ہمارے پاکستان میں اشارے ہیں، ویسے میں نے 80 سیکنڈ کا اشارہ یہاں نہیں دیکھا، یہ تو بڑی مشکل سے 1 منٹ کا بھی جو ہے وہ اشارہ نہیں ہوتا، 60 سیکنڈ کا بھی اشارہ نہیں ہوتا۔ تو 60 سیکنڈ بھی ہم رکنے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے تو میں ایک بالعموم کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے لمبا جو اشارہ ہوگا وہ 80 سیکنڈ کا اشارہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر ہم گاڑیوں پہ چل رہے ہیں، ہم کسی کو راستہ دینے کے لیے، پیچھے آنے والی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کافی مرتبہ کیونکہ میں بھی آپ کی طرح روڈوں پر ہوتا ہوں، تو اگر کسی بھائی کو جو ہے وہ ڈمر کروایا یا ہارن دی ہے، تو جب اس کے قریب سے گاڑی گزاری تو اس نے بڑے غصے سے دیکھا ہے کہ مجھے ہارن کیوں دیا ہے، مجھے اشارہ کیوں کرایا۔ تو وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں۔ اچھی عادتیں تو یہ ہیں، میں نے شاید پچھلے جمعہ شریف میں جو اسلام کا حسن بیان کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسافر کو راستے میں سہولت دینا یہ ایک مومن کے لیے بہترین صدقہ ہے، کہ اسے سہولت دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور جو بات میں کر رہا ہوں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو وہ بول پسند نہیں، وہ آواز پسند نہیں، وہ اونچی آواز جو غصے کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے جو غصے کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ بچن گے او ہو کھرے نے جیڑے، او موئے سمجھو ڈرے نے جیڑے، اے میں سی میری جو ڈوب گئیے، او ککھ نے میرے ترے نے جیڑے۔ او میں سی میری جو ڈوب گئی ہے، اے ککھ نے میرے ترے نے جیڑے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا اور میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بڑا ایمان افروز ہے۔ امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ ایک یہودی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور وہ ایسے جملے بول رہا ہے جس سے جناب سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ایسی گفتگو جس سے جناب سیدنا صدیق اکبر تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان افروز پہلو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، صدیق اکبر خاموش ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، اور وہ یہودی جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ تکلیف دینے والی گفتگو کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جو ہے وہ یہودی نے جو لفظ بولے تھے وہی لفظ اسی پر لٹا دیے، جو اس نے لفظ بولے تھے وہی لفظ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی بول دیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو آپ چونکہ مزاج شناس مصطفیٰ تھے، پیچھے چل پڑے اور راستے میں عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ قریب بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ تشریف لے آئے، کیا میں نے غلط کیا ہے؟ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں نا، جو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جب تم خاموش تھے تمہاری جگہ پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا اور وہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا۔ یہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو خود کو تنہا نہ سمجھا کریں کہ وہ سامنے والا میرے اوپر اتنی باتیں کر رہا ہے اور مجھے یوں کہہ رہا ہے، مجھے یوں کہہ رہا ہے، وہ میری عزت کو اچھال رہا ہے۔ آپ خاموش رہیں، آپ اس وقت تنہا نہیں ہوں گے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں اللہ کی مدد ایک فرشتے کی صورت میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اس وقت تنہا نہیں ہوتے بلکہ فرشتے کی صورت میں
اللہ کی جو مدد ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں برداشت کر لینا، صبر کر لینا، اگر صبر کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی ہو تو قیامت والے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی عزت گھٹ نہیں رہی ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور جو غصہ ہے اس سے خدا کے لیے رک جائے۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے اور آئے دن دیکھ رہے ہیں طلاق کی شرح، اولاد اور والدین کے مابین جھگڑے، دوستوں کے درمیان جھگڑے، اتنے قیمتی اور درینہ رشتے ہم کھو دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ غصے میں بولنے کی وجہ سے۔ حالانکہ ان رشتوں کو بنانے میں ہمیں ایک مدت لگی ہے، اور بہت زیادہ ہم ان رشتوں کو بنانے میں ہم نے شب و روز ایک کیے تھے، بس زبان سے ہم نے غصے میں گفتگو کی ہے اور اچھے خاصے رشتے کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اور جہاں بالخصوص اللہ معاف فرمائے جہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو پیچھے وجہ تو غصہ ہی ہوتا ہے نا۔ گفتگو کے جو وجہ ہوتی ہے وہ غصہ ہوتا ہے، انسان غصے میں ایسا کرتا ہے، اور غصے میں نکلے ہوئے 3 لفظ کس قدر مشکل ہیں، وہ ایک بیوی کے لیے یا ایک خاوند کے لیے نہیں ہوتے، اس سے کئی خاندان کئی سالوں تک تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں گلاں دے نال دل دی کوڑ نہ مکدی اے، سوچ سمجھ کے بولی بندیا گل واپس پھر نہ مڑدی ہے۔ سوچ سمجھ کے بولی بندیا گل واپس پھر نہ مڑدی ہے۔ جب بولیں کوشش کریں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولیں اچھا بولیں، جب بھی بولیں میٹھا بولیں۔ مسلمان کا اپنے بھائی سے مسکرانا یہ بہترین صدقہ ہے، یعنی مسلمان بھائی کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا کہ اسے خود بھی انسان خوش ہو، دوسرا بھائی بھی خوش ہو رہا ہو، یہ بہترین صدقہ ہے اور یہ کامیابی ہے۔ لیکن ہم اس سے الٹ چل رہے ہیں۔ وہ کیف بھوپالی ایک بڑا اچھا شاعر ہے، اس نے کہا تھا ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں، تہمتیں بدنامیاں اور رسوائیاں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم اپنے دوستوں پر کرم کیا کر رہے ہیں؟ ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں، تہمتیں بدنامیاں اور رسوائیاں۔ حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے صف اولیاء میں اور امت مصطفیٰ میں، حضرت باجید بسطامی کتنا بڑا نام ہے۔ ایک مرتبہ رات کو دیر ہو گئی، مریدین کے ساتھ حلقے میں تھے، کچھ مسائل ایسے آئے کہ آپ کو دیر ہو گئی۔ مریدین نے کہا حضرت آپ گھر اکیلے نہ جائیں، ہم آپ کو گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ انتظار کر رہی تھی، بیوی انتظار کر رہی تھی۔ دلوں کو ذرا تھام کے سنیے۔ جیسے آپ دروازے پر پہنچے تو آپ کی زوجہ دروازے سے باہر آئی، اور آتے ہی آپ کی جو زوجہ تھی وہ بڑی تیز زبان تھی، آتے ہی آپ کی شان میں تکلیف دہ جملے بولے، اور حضرت باجید بسطامی خاموش رہے۔ پھر ان مریدین سے کہا آپ کے سامنے کہ تم تو پاگل ہو، ایک مکر اور فریب والے شخص کو تم ولی مانے پھرتے ہو اور اس کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو۔ یہ جملے حضرت باجید بسطامی کے سامنے اس نے کہے۔ ان جملوں کے جواب میں رد عمل دیکھیے، حضرت باجید بسطامی مسکرا کر گھر میں داخل ہو گئے، مریدین بھی چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت باجید بسطامی جب دوبارہ مجلس ذکر میں اپنے حلقہ مریدین میں تشریف لائے تو ایک مرید نے کہا حضرت مجھ سے تو رات کو یہ عمل نہیں دیکھا گیا جو آپ کی زوجہ نے کیا تھا، بے شک وہ آپ کی زوجہ ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ برداشت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت باجید بسطامی نے فرمایا میرے مرید تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دینے پر قادر نہیں ہوں؟ میں قادر ہوں، میں چاہوں تو اس کو طلاق دے دوں، اور میں اس سے بہتر خاتون سے شادی کرنے پر بھی قادر ہوں کہ میں کوئی دوسری بہتر خاتون ڈھونڈ کے اس سے شادی کر لوں۔ پھر میں ایسا کیوں نہیں کر رہا
وہ میری شان میں گستاخانہ جملے بولتی ہے، مجھے اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچاتی ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ سے اس پر اجر پاتا ہوں۔ اس کے کہے ہوئے جملے میرے لیے نقصان کا سبب نہیں، اس لیے کہ ان پر جو میں صبر کر رہا ہوں، وہ جو اجر مجھے مل رہا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، وہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے میرے ابا جی ایک جملہ اکثر ہمیں بچوں کو سمجھاتے تھے بڑا اچھا، کہ آپ جب بھی کھڑے ہوں نقصان والی سائٹ پر کھڑے ہونا، فائدے والی سائٹ پر کھڑے نہ ہونا۔ آپ کبھی زندگی میں آزما کر دیکھیں، جہاں آپ تکلیف پر، لوگوں کے کہے ہوئے جملوں پر اور نازیبا الفاظ پر جہاں آپ صبر کرتے ہیں نا، اس وقت جو آپ قلبی سکون محسوس کرتے ہیں، آپ ان لفظوں کا جواب دے کر وہ سکون محسوس نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان غصے میں یہ جملے بول رہا ہوتا ہے، جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی، اس کا دماغ عقل سے خالی ہو جاتا ہے، اور بولنے والے کو نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں، تو بعد میں بے شک کہتے پھرنا کہ میں تو اس وقت غصے میں تھا اور مجھ سے یہ لفظ جو ہے وہ نکل گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تب تک تو باتیں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہیں اور پھر وہ لفظ جو ہے واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے دھیان سے، دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزار کر چلے جائیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر آپ نے تکلیف دینے میں اور تکلیف در تکلیف لوگوں کو دینے میں آپ نے اگر زندگی گزاری، تو پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل زندگی۔ دنیا میں تکلیف دینے والے لوگوں کو معاف کر دیا، اس عمل پر بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ اعمال جو اس نے کیے اور وہ اللہ کے لیے تکلیف دے تھے، جسے اللہ نے منع کیا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے اچھی زندگی گزاریں، اچھے جملے بولیں، غصے سے خود کو بچائیں، معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ یہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک اس حوالے سے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ تو آپ نے سماعت کر لی ہے، تو ایک اعلان ہے جو میں بھی آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ اتوار کو ہماری اس مسجد میں نماز عصر کے فوراً بعد، یہ جو اتوار آ رہا ہے 11 جنوری، عصر سے مغرب ایک دعوت اسلامی کی طرف سے اجتماع اسی مسجد میں انعقاد پذیر ہوگا، جس میں حاجی اظہر اتاری صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔